وہاں یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے اور بہتر ہے کہ یہ حدیث بیان کی جائے، یہ حدیث بتلائی جائے، تاکہ آدمی اپنی نیت درست کر لے، صحیح کر لے۔ اب یہاں سے کتاب الایمان سے اصل مقصود یعنی ایمانیات کو بیان کیا جا رہا ہے، شروع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو کتاب ہے اس مشکات، ان میں کتابوں، ابوابوں اور فصلوں کی ترتیب اور کیا کہتے ہیں ان میں باہمی ربط اور آپس میں کیا تعلق ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے یہاں پر، دوسری بات جو جاننی ہے کہ کتاب ہے، باب ہے، فصل ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا آتے ہیں۔ چونکہ کتاب یہ پہلی مرتبہ آ رہی ہے، ابھی سے شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے شروع میں یہ ساری باتیں بتا دینا مناسب ہے، آئندہ تو ساری تفصیل نہیں آئے گی۔ تیسری چیز ہے ایمان سے متعلق کچھ چند باتیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ مشکات میں جو کتب اور ابواب کی ترتیب ہے ان میں آپس میں کیا ربط، آپس میں کیا تعلق وغیرہ ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ مشکات میں کتاب کے لفظ سے جو تراجم قائم ہے ان میں سب سے پہلا کتاب الایمان ہے، اور سب سے پہلے کتاب الایمان کو ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے کتاب الایمان کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ شریعت کا دو حصہ ہے، یعنی شریعت کے حصے میں دو چیزیں آتی ہے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال۔ چنانچہ قرآن کا آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا کہتے ہیں شریعت کے دو جز ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور ایمان اصل الاصول ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، اعمال اور احکام پر ایمان مقدم ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں عمل سے پہلے ایمان کو ذکر کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے پہلے نمبر پر ایمان لائے، پھر نیک اعمال کرے۔ اسی وجہ سے مصنف حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایمان کو اعمال پر، وضو پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، حج وغیرہ پر اور بیوع وغیرہ پر، جتنے بھی اعمال ایمان کے، اسلام کے، شریعت کے آگے بیان ہونے جا رہے ہیں، ان تمام پر ایمان کو مقدم کیا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت مصنف علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو بالکل شروع میں ذکر کیا ہے۔ پھر اعمال میں اور احکام میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، کہ جو اعمال اور احکام ہے وہ تین قسم کے ہیں، ایک تو عبادات محضہ ہے، اور ایک معاملات محضہ ہے، اور ایک ایسے اعمال اور احکام ہے جس میں عبادت کا بھی معنی پایا جاتا ہے اور معاملہ ہونے کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ عبادت محضہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، معاملات محضہ خریدنا، بیچنا، اور جو دونوں سے مرکب ہے اس کی مثال میں نکاح کو بیان کرتے ہیں کہ نکاح میں معاملہ بھی ہے اور معاملات کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی مضمون اور مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو احکام اور اعمال ہے جو ایمان کے بعد آتے ہیں، ان میں تین قسمیں ہو کر کے پہلی قسم کا جو ہے درجہ جو ہے وہ پہلی قسم جو ہے یعنی عبادت محضہ،
ان کو ایمان کے بعد بیان کیا جائے گا، یعنی عبادات کو سب سے پہلے ذکر کریں گے، اور ان عبادات محضہ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بیان کیے جائیں گے۔ ان میں بھی، ان عبادات محضہ میں بھی نماز سب سے زیادہ اہم ہے، چنانچہ حدیث میں آگے چل کر کے آئے گا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس ستون کو قائم کر دیا، ستون کو قائم کر لیا تو انہوں نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے ستون کو توڑ دیا، ڈھا دیا، ختم کر دیا، تو اس نے کیا کہتے ہیں، دین کو ڈھا دیا، دین کو ختم کر دیا۔ اس لیے ان معاملات میں اور عبادات محضہ میں سب سے پہلے نماز کو ذکر کریں گے۔ البتہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، یعنی طہارت شرط ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو شرط ہے وضو اور طہارت کا ہونا، اور شرط شے سے مقدم ہوتی ہے، جس کو آپ نے پڑھا ہوگا شرط الشے مقدم علی الشے، کہ شے کی شرط خود شے پر مقدم ہوتی ہے، تو نماز مشروط ہے یعنی شے ہے، اور وضو غسل یعنی طہارت کیا کہتے ہیں، شرط ہے، تو اس وجہ سے طہارت وضو وغیرہ کا بیان نماز کے بیان سے پہلے آئے گا، اس لیے مصنف طہارت کو بیان کریں گے۔ عبادات محضہ کے بیان سے جب فارغ ہو جائیں گے تو دوسرے نمبر پر معاملات محضہ کو بیان کریں گے، چنانچہ بیوع کو بیان کریں گے۔ معاملات محضہ کے بعد ایسے احکام کو شروع کیا جائے گا کہ جن میں عبادات اور معاملات دونوں کا معنی، دونوں کا پہلو پایا جاتا ہے، جیسے نکاح اور نکاح سے متعلقات۔ اس کے بعد زواجر یعنی ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ جو سزا ملنے والی ہے ان کو بیان کریں گے۔ پھر آداب کو بیان کریں گے، ادب کہ کیسے کام کس ادب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد فتنے کو بیان کیے جائیں گے، اور سب سے آخر میں مناقب صحابہ کو بیان کیا جائے گا، یہ ہوگا۔ اب یہ تو اجمالی ربط ہے کتابوں اور بابوں کا آپس میں اجمالی ربط ہے، تفصیلی ربط ہر کتاب کے ماتحت اور ہر فصل کے ماتحت انشاءاللہ آگے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا چاہیے، کتاب ہے، باب ہے، فصل ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو کتاب بروزن فعال، یہ باب مفعلت کا مصدر ہے، کاتبہ یکاتب مکاتبتن و کتابن، اس کے تو مفعلہ مکاتبتن اور فعال کتابن دونوں وزن پر آتا ہے، اور اس کے لغوی معنی آتے لکھنا اور جمع کرنا۔ عنوان کے طور پر جب لفظ کتاب استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر بہت سے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ مصنفین کی اصطلاح میں کتاب سے مراد ایسے مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے، اصطلاحی تعریف ہے کہ کتاب اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایسے مسائل کے مجموعے کو کہ جو جنس میں تو متحد ہے لیکن انواع ان کی مختلف ہے۔ جنس متحد ہے یعنی سب کیا کہتے ہیں، طہارت کے مسائل ہے مثلا، سب نماز کے مسائل ہے مثلا، لیکن نوع اور کیا کہتے ہیں صنف اور قسم کے اعتبار سے وہ آپس سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ طہارت میں بھی وضو کے مسائل الگ، غسل کے مسائل الگ، تو باب کے ماتحت مہمان کا بھی لینا ہے کھانا، اور باب کے تحت ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کی نوع متحد ہوتی ہے، قسم متحد ہوتی ہے، البتہ اس کے صنف مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حیوان ایک جنس ہے، تمام حیوانات کو شامل ہے لیکن اس کے تحت نوع مختلف، انسان بقر غنم وغیرہ۔ ایسے ہی کتاب الطہارت ہے، تو کتاب الطہارت میں سب طہارت کے مسائل آئیں گے، سب کی ایک جنس ہے، طہارت اور پاکی سے متعلق ہے، لیکن باب الگ الگ آئیں گے۔
باب الوضو، باب الغسل، یہ سب باب الگ الگ آئیں گے۔ پھر ان میں صنفیں مختلف ہوتی ہے، صنف الگ الگ ہوتی ہے۔ وضو میں بھی کیا کہتے ہیں الگ الگ قسمیں ہوتی ہے، مثلا کیا کہتے ہیں وضو واجب، وضو سنت، وضو مستحب، وہ صرف الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ باب اور کیا کہتے ہیں اس سے متعلق گفتگو تھی کہ کتاب کے معنی کیا ہے، باب کے معنی کیا ہے، جو سمجھا دیا گیا کہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور جس میں بہت ساری نوعوں کو، مسائل کو ایک ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور باب کا مطلب ہوتا ہے ایسے بہت سارے مسائل کا مجموعہ کہ جو نوع میں متحد ہے، نوع ان کی الگ نہیں، مثلا سب وضو کے مسائل ہے، سب غسل کے مسائل ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ باب بولتے ہیں۔ البتہ صنف اس میں بھی الگ قسم نکل جاتی ہے، مثلا وضو تو فرض وضو، سنت وضو، مستحب وضو، یہ سب جیسے نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور سونے سے پہلے سونے کے لیے وضو کرنا سنت ہے، یہ سنت و مستحب وضو، لیکن ہے سب وضو، تو یہ باب میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں ایمان۔ ترجمے کا دوسرا جز ہے ایمان۔ ہم نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہاں پر 3 باتیں آئیں گی، مشکات کی کتب و ابواب کی اجمالی ترتیب اور ان کا ربط، یہ بیان ہو گیا۔ کتاب، باب اور فصل کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کو بھی بیان کر دیا۔ ایمان سے متعلق اب باتیں آئیں گی جو کہ ایمان ترکیب میں مضاف الیہ ہے اور اس کتاب کا دوسرا جز ہے۔ تو ایمان سب سے پہلی بات اس سے متعلق آ رہی، ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، یا کہیے لغوی اور شرعی تعریف۔ تو ایمان یہ باب افعال کا مصدر ہے، آمن یؤمن ایمانا۔ مجرد میں، ثلاثی مجرد میں اس کا مصدر آتا ہے امن، اور یہ امن لازم متعدد دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں محفوظ کرنا اور محفوظ ہونا۔ باب افعال میں اس کے معنی ہوں گے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا۔ جب کوئی آدمی کسی کی بات مان لیتا ہے تو گویا اس کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس کو تکذیب سے بچا دیتا ہے، جھوٹ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایمان کے لغوی معنی ہوئے۔ اور شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے التصدیق بما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعریف شیخ الحدیث ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور حضرت اللہ مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھی ہے۔ التصدیق بما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا، مہمان کا لے ہو، ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا، ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں بدہی طور پر معلوم، بالضرورت یہ ضرورت کا ترجمہ ہے بدہی، التصدیق تصدیق کرنا، بیما ما ان سب چیزوں کی، علما معلوم ہو، بالضرورت بدہی طور پر، جن کے بارے میں کہ انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین محمد میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کو بولتے ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے جن کا ہونا بدی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسے بولتے تصدیق۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اسے بولتے ایمان۔ یہ ایمان کی اصطلاحی تعریف ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ تعریف دوہرا دیتا ہوں، التصدیق بما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک لفظ آیا ہے تعریف میں، التصدیق، تصدیق۔ تصدیق کا مطلب ہے کہ جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کو دل سے سچا تسلیم کرنا، سچا تسلیم کرنا۔ لہذا جو ان کو دل سے سچا تسلیم نہ کرے، ہاں ان کو علم و معرفت ہو، وہ جانتا ہے کہ نبی سچا ہے، نبی کی بات سچی ہے، جانتا ہے، معرفت حاصل ہے، لیکن
سچا مان نہیں رہا ہے. سچا جاننا کافی نہیں ہے، سچا ماننا ضروری ہے. اس لیے آیا تصدیق کہ سچا تسلیم کرے، وہ نبی کو اپنی لائی ہوئی بات میں سچا سمجھے تب جا کر کے مومن ہے. اگر سچا جانتا ہے کہ نبی سچا ہے، اہل مکہ جانتے تھے کہ نبی سچا ہے، سب جانتے تھے، لیکن سچ مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ مومن نہیں. اسی طرح یہاں پر ایک بات ہے، ضروری بالضرورت، ضروری تو ضروری ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے. ضروریات دین میں سے ہونا ہو تو ضرورت سے مراد ہے ایسے احکام جو قطعی ہے، ثبوت کے طور پر بھی قطعی ہے اور دلالت کے بھی طور پر قطعی ہے، اور وہ عوام و خاص میں مشہور ہے. یہ مطلب ہے عوام و خاص میں اس قدر مشہور ہے کہ مشہور ہونے کی وجہ سے ہر عام و خاص، ہر عالم اور جاہل ان کو جانتا ہے، خواہ وہ فرض ہو واجب نہ ہو. مثلا نماز ہے، ہر کوئی جانتا ہے، نماز شریعت کو حکم ہے. روزہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے. حج ہے، ہر کوئی جانتا ہے. مسواک ہے، ہر کوئی جانتا ہے. تو ایسی قطعی چیزوں کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوگا. جو حکام قطعی ہے مگر اس درجہ مشہور و معروف نہیں ہے کہ ہر کوئی جانے، تو ان کا انکار کرنے والا ابتداءً کافر تو نہیں کہلائے گا، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی، اس کو کہا جائے گا اور اس کا قطعی ہونا ان کے سامنے واضح کیا جائے گا، بھائی یہ قطعی چیز ہے. اس کے بعد بھی وہ انکار پر اگر قائم رہے تب اس کے کفر کا فیصلہ کیا جائے گا. اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں شریعت کے حکام ہے، اسلام کے حکام ہے. اس کے باوجود بھی اگر انکار کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کافر کہلائے گا. لیکن اگر ایسے حکام ہے کہ جن کا قطعی جو مشہور نہیں ہے اس قدر، لیکن ہے وہ قطعی، اس قدر مشہور نہیں ہے لیکن ہے وہ قطعی، تو پہلے ان کو تبلیغ کی جائے گی، ان کو سمجھائی جائے گی بات کہ بھائی یہ قطعی ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا. پھر بھی اگر وہ انکار کرتا ہے تب کافر ہوگا. اچھا، بعض احکامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قطعی یا ضروری نہیں ہے بلکہ ظنی ہوتے ہیں، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں، ظنی ہوتے ہیں. اور تو ان کی ایمان کے لیے، نفس ایمان کی تحقق کے لیے ان کی تصدیق شرط نہیں ہے. کوئی اگر ان کی تصدیق نہ کرے تو ایمان سے خارج نہیں ہوگا، ایمان سے خارج قرار نہیں پائے گا. اچھا، ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ عوام و خاص میں شہرت سے مراد کیا ہے؟ عوام و خاص میں شہرت سے مراد یہ ہے کہ دینی شعور رکھنے والی عوام میں سے اکثریت اسے واقف ہو. لہذا جن لوگوں کو دینی شعور نہیں ہے وہ اگر کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہو تو ان کی ناواقفیت کے باوجود وہ مسئلہ ضروری شمار کیا جائے گا اور اس کا منکر کافر ہوگا. ایسے ہی عوام میں سے ہر فرد کا واقف ہونا بھی ضروری نہیں. اگر عوام کا واقف ہونا، اکثر عوام کا کیا کہتے ہیں واقف ہونا کافی ہو جائے گا. لہذا جس مسئلے سے اکثر عوام واقف ہے اس کا منکر کافر قرار پائے گا. نماز کا مسئلہ اکثر عوام واقف ہے، نماز کا مسئلہ نہیں، مطلب نماز، روزہ، حج اکثر عوام واقف ہے، سب جانتا ہے نماز فرض ہے، دین کا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، حج کرنا ہے. اس کا اگر کوئی منکر ہوگا تو کافر قرار پائے گا. تو یہ ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم نے بیان کر دی. التصدیق بما علم، التصدیق ما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی اصطلاحی تعریف ہے. اب اس کے مد مقابل آتا ہے کفر، تو کفر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی سمجھنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کفر ایمان کی ضد ہے. کفر کے معنی آتے ہیں چھپانے کے. کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے. یہ اور شریعت کی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں عدم التصدیق بما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق نہ کرنا ان چیزوں کی جو بدیہی طور پر معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دین ہے. اور یہاں پر یہ سمجھیے کہ کفر کے تحقق کے لیے
تمام قطعیات کے انکار ضروری نہیں ہے. ایمان کے تحقق کے لیے تمام قطعیات پر ایمان رکھنا شرط ہے، لیکن ان قطعیات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کافر ہو جائے گا. تو کافر بننے کے لیے تمام کے انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا کافر بننے کے لیے کافی ہے. اور ایمان والا بننے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے. اگر کسی ایک کو بھی نہیں مان رہا ہے تو ایمان والا نہیں ہے. بعض لوگوں نے کفر کی تعریف انکار کے ساتھ کی، الانکار بما علم بالضرورت انہ من دین محمد، لیکن یہ تعریف کیا کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے اور یہ تعریف کیا کہتے ہیں معتزلہ کے مذہب کے مطابق ہو جائے گی، کیونکہ معتزلہ کے یہاں یہی تعریف انکار کر دینا، یہ تعریف صحیح نہیں ہے. دیکھیے کیسے صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا کہ تعریف ہے کفر کی تصدیق نہ کرنا، تو ایک آدمی تصدیق نہیں کرتا ہے، انکار بھی نہیں کرتا ہے، اس کو پھر کیا کہا جائے گا؟ تو یہ تو پھر وہ ہو جائے گا کہ جو نہ ایمان والا ہے نہ کافر ہے. تصدیق کرے گا ایمان والا ہوگا، تصدیق نہیں کر رہا ہے اس لیے ایمان والا نہیں، اور انکار بھی نہیں کر رہا ہے، انکار کرے گا تو کافر ہوگا. تو پھر تو یہ ایسا آدمی ہو جائے گا کہ نہ کافر ہے نہ ایمان والا ہے، اور یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اس لیے انکار کے ذریعے سے کفر کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ضروریات دین ہے، ضرورت کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو حکم ہے، جو اوپر ایمان کی تعریف کی ذیل میں ذکر کیا گیا، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں تعویل کرنا بھی کیا کہتے کفر ہے، یہ بھی عدم تصدیق اور انکار میں داخل ہے. اگر کوئی شخص دین کے ضروری اور قطعی احکام میں کوئی ایسی تعویل یا ان کا وہ مفہوم بیان کرے جو تواتر و اجماع کی بالکل خلاف ہو، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اور ان کے متبعین نے ختم نبوت کا انکار کیا اور ختم نبوت کا ایسا مفہوم بیان کیا جو تواتر اور اجماع کی بالکل خلاف ہے، تو اس کی بنا پر وہ کافر اور خارج از اسلام سمجھا جائے گا. تعویل بھی ضروریات دین میں نہیں کر سکتے. تو یہ کفر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے. کفر کے معنی چھپانے کا آتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف ہے عدم التصدیق بما علم فی ضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کفر کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے کفر انکار، دوسرا ہے کفر جحود، تیسرا ہے کفر عناد، اور چوتھا ہے کفر نفاق. کفر انکار یہ ہے کہ آدمی دل اور زبان دونوں سے انکار کرے، جیسے کفار مکہ دل اور زبان دونوں سے انکار کرتے تھے. اور کفر جحود یہ ہے کہ قلب میں تو معرفت ہے، دل میں پہچان ہے، مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، جیسے کفر ابلیس اور علماء یہود کا کفر کہ وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں لیکن دل میں اس کے ایمان ہے. چنانچہ قرآن نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، وہ نبی کو پہچانتے ایسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اپنے بیٹوں کی طرح نبی کو پہچانتے کہ نبی ہے، نبی برحق ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، جس کو بولتے ہیں کفر جحود. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کفر جحود بولتے ہیں. تیسری قسم ہے کفر عناد. کفر عناد یہ ہے کہ قلب میں معرفت ہے، زبان سے اقرار بھی ہے لیکن قبول نہیں کرتا. زبان سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی اچھا ہے، دل سے بھی جانتا ہے کہ ہاں بھائی اچھا ہے، زبان سے کہتا بھی ہے بھائی اسلام بہت اچھا ہے، محمد بہت اچھے ہیں، ان کا لایا ہوا دین بہت اچھا ہے، اور کیا کہتے ہیں دل میں بھی یہی ہے کہ ہاں بھائی محمد بہت اچھا ہے، ان کا لایا ہوا دین بہت اچھا ہے، لیکن قبول نہیں کر رہا. جیسے کفر ابو طالب. ابو طالب جو حضرت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد ہے، انہوں نے یہی کیا کفر عناد دشمنی میں. اور ایک ہوتا ہے کفر نفاق. کفر نفاق یہ ہے کہ قلب میں انکار ہو، دل سے انکار ہے
لیکن اپنی کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے زبان سے اقرار کر رہا ہے، جیسے کہ کفر منافقین کا کفر، تو یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دل میں اس کے انکار چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور سمجھنی چاہیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان کی حقیقت کے بارے میں امت کا کیا اختلاف ہے۔ یہ بات اگرچہ بخاری میں آنی چاہیے، بخاری میں بھی یہ بات آتی ہے، اور جب وہاں پہنچیں گے بخاری تک تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ بات بیان کی جائے گی۔ تو سمجھنا چاہیے کہ امت میں ایمان کی حقیقت کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو ان فرقوں میں سے یہ کیا کہتے ہیں، کچھ فرقوں کا اور ان کے بارے میں ان کے مسلک کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر سب سے فرقہ ہے، پہلا فرقہ ہے فرقہ جہمیہ۔ فرقہ جہمیہ کے نزدیک ایمان نام ہے صرف دل کی معرفت کا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا اور کام کرنا، نماز پڑھنا اور گناہوں سے بچنا، یہ سب کیا کہتے ہیں ایمان میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جہمیہ کا یہ قول سراسر غلط ہے۔ اگر ایسا ہے تو علماء یہود بھی مومن کہلائیں گے، کیونکہ ان کو معرفت قلبی حاصل تھی، دل سے وہ پہچانتے تھے، جیسے کبھی بیان ہوا، اس لیے تعریف یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ ہے مرجیہ۔ اس کا کہنا ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق قلبی ہے، باقی کچھ اور لازم نہیں۔ یہی جہمیہ کا بھی مذہب ہے۔ البتہ یہ لوگ اعمال کو ان کے درجے سے پیچھے ہٹاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اعمال اس درجے کے نہیں ہے، باقی اور کچھ لازم ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں فرقہ مرجیہ۔ ایسا ہی جہمیہ کا مذہب ہے۔ تو یہ فرقہ مرجیہ کا مذہب ہوا کہ صرف تصدیق قلبی ایمان کی حقیقت ہے۔ تیسرا گروپ ہے، تیسرا مذہب ہے کرامیہ کا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف اقرار باللسان ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لازم نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور لازم نہیں۔ جیسے کہ جہمیہ اور مرجیہ کے یہاں صرف تصدیق قلبی ہے، باقی اور کچھ لازم نہیں۔ ان تینوں فرقوں کے یہاں ایمان ایک بسیط شے ہے، یعنی ایمان کی حقیقت شے واحد ہے بس۔ کرامیہ کے یہاں صرف اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، مرجیہ کے یہاں صرف تصدیق قلبی، اور جہمیہ کے یہاں صرف معرفت قلبی۔ جہمیہ کے یہاں معرفت قلبی، مرجیہ کے یہاں تصدیق قلبی، اور کرامیہ کے یہاں اقرار باللسان۔ ایک ایک چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اتنا ہو گیا تو ایمان حاصل ہو گیا ان تینوں مذہب کے یہاں۔ تو ان کے یہاں ایمان ایک بسیط شے ہے، یعنی ایمان کی حقیقت شے واحد ہے۔ یہ تو تین فرقوں کا بیان ہوا۔ چوتھے نمبر پر ہے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرات متکلمین ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتوریدی۔ یہ سب کے سب حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار باللسان دنیا میں اجرائے احکام اسلامیہ کے لیے اور عمل بالارکان کمال ایمان کے لیے شرط ہے، یعنی یہ دونوں ایمان کے رکن نہیں ہیں۔ تصدیق قلبی کسی کو حاصل ہے، ایمان حاصل ہے، لیکن دنیا میں اس کو مسلمان والے احکام اس پر لاگو کب ہوں گے؟ جبکہ وہ زبان سے اقرار کرے گا، زبان سے کلمہ پڑھے گا۔ اگر زبان سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور عمل بالارکان یعنی کام کرنا کمال ایمان کے لیے شرط ہے۔ ایمان کو اگر مکمل کرنا چاہتے ہو
تصدیق قلبی جو ایمان ہے اس کو مکمل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے کیا کہتے ہیں عمل بالارکان کرنا پڑے گا، یعنی تمام اعمال کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے احناف کے یہاں، متکلمین کے یہاں، شیخ و منصور ماتریدی کے یہاں اور ابو الحسن اشعری کے یہاں۔ ٹھیک ہے، بعد میں 15 منٹ۔ الحاصل ان حضرات کے یہاں عمل بالارکان ایمان کی حقیقت میں داخل تو نہیں ہے، یہی مطلب ہوا، لیکن مکمل ہے، کامل کرنے والا ہے ایمان کو، جبکہ فرقہ مرجیہ اور دیگر فرقوں کے یہاں عمل بالارکان نہ نفس ایمان کا جز مانتے ہیں نہ کمال ایمان کا جز ہے۔ خیر، یہ بات پانچویں نمبر پر ہے اکثر فقہائے احناف، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان نام صرف تصدیق قلبی ہے اور اقرار باللسان، ایمان نام تصدیق قلبی اور اقرار باللسان دونوں کے مجموعے کا ہے، گویا کہ اقرار باللسان بھی ایمان کا رکن ہے ان کے یہاں، لیکن رکن اصلی نہیں بلکہ رکن زائد ہے۔ نمبر 6 ہے جمہور محدثین، ائمہ ثلاثہ، معتزلہ اور خوارج، ان کے یہاں تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ اگر یہ تینوں کے تینوں ہے تب جا کر کے ایمان ہے، اگر یہ تینوں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو گویا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، یہ تینوں ہونا چاہیے تب جا کر کے کیا کہتے ہیں ایمان ہوگا، اگر تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، ایک کم ہے، تو اس کا ایمان اتنا ہی کم ہوگا۔ یہ اب ایک مسئلہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ تو امام صاحب و متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایمان ہمارے یہاں صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال مکمل ایمان ہے، ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اور جمہور محدثین اور حضرات ائمہ ثلاثہ کے یہاں ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور ان کی دلیل ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں امام صاحب کے یہاں ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے اور جمہور کے یہاں ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اتنی بات کو یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ ما بقیہ بات اور حدیث کا ترجمہ اور مطلب کل آئے گا، آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔